کیونکہ شاعری خوبصورتی ہی کا نام ہے. تو اگر وہ کوئی شاعر خوبصورتی کا ادراک نہیں کر پاتا، اس کو پہچان نہیں پاتا، یا اس کو خوبصورتی کو سراہ نہیں پاتا، تو وہ نامکمل ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا، وہ شاعر نامکمل ہے جس کے اندر محبت کا جذبہ نہیں ہے. اور محبت کا جذبہ لازمی نہیں ہے کسی انسانی وجود سے، یہ اس کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. وہ ہر طرح کی مخلوق سے ہے. وہ فطرت سے بھی محبت ہے، وہ پرندوں سے بھی محبت ہے، وہ جانوروں سے بھی محبت ہے، وہ خوبصورتیوں سے بھی محبت ہے، اور انسانی وجود سے بھی محبت. ہمارے ہاں محبت کا مطلب دیا جاتا ہے جو ایک مرد کی ایک عورت سے محبت، یا ایک عورت کی ایک مرد سے محبت، عام طور پر اس دائرے کو قید کر لیا جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ محبت کا ایک دائرہ ضرور ہے، لیکن دائرے اس سے کہیں زیادہ بڑے ہیں. آپ زندگی سے بھرپور محبت رکھتے ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کی مخلوق سے محبت نہ کریں، اور آپ اس خوبصورتی سے محبت نہ کریں جو آپ کو موروں میں نظر آتی ہے، جو مچھلیوں میں نظر آتی ہے، جو پرندوں میں نظر آتی ہے، جو پودوں میں نظر آتی ہے، جو ہریالی میں نظر آتی ہے. دیکھیے، میں عرض کروں کہ شاعری کو اگر آپ چند الفاظ میں آپ بیان کریں کہ کوئی پوچھے آپ سے کہ شاعری ہے کیا، تو میں شاید یہ کہوں کہ شاعری اپنے مافی ضمیر کو خوبصورت ترین طریقے سے بیان کر دینے کا نام ہے. خوبصورت ترین طریقے سے اپنے محفوظ ضمیر کو، اس کا موضوع جو بھی ہو، موضوع اس کا منفی بھی ہو سکتا ہے، مثبت بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی محفوظ ضمیر ہے اس کا بہترین اور خوبصورت ترین اظہار جو ہے وہ شاعری ہے. تو خوبصورتی سے تو تعلق جڑا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاعر میں ہونا چاہیے، اور یہ میرے اندر فطری تھا، ہمیشہ سے ہے، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. یہ سارا وہ آپ کا شعر ہے کہ وہ تتلیوں کے پروں پر بھی پھول کاٹتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں اس کی نشانی کوئی نہیں، اس کی کوئی نشانی اس کی کوئی نشانی. وہ تتلیوں کے پروں پر بھی پھول کاٹتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی نشانی نہیں. اچھا، میں ایک تو یہ چاہوں گا کہ آپ کی کوئی غزل سنی جائے، کہ وہ نہ رہ جائے ہمارے انٹرویو میں. ہم 5-6 چیزیں آپ سے ضرور سننا چاہتے ہیں. ضرور. تو آپ کوئی غزل عطا کریں گے ہمیں؟ ایک آپ کی غزل ہے، کتنی آساں ہے صبر کی تلقین، اور کتنا مشکل ہے دل پہ سل رکھنا. میں وہی غزل پیش کرتا ہوں. چھوٹی بہر کی غزل ہے کہ ایک معیار مستقل رکھنا، درد شایان شان دل رکھنا. ایک معیار مستقل رکھنا، درد شایان شان دل رکھنا. کتنی آساں ہے صبر کی تلقین، کتنی آساں ہے صبر کی تلقین، کتنا مشکل ہے دل پہ سل رکھنا. کتنی آساں ہے صبر کی تلقین، کتنا مشکل ہے دل پہ سل رکھنا. ہستی بستی زمین جانتی ہے، سرخ لاوا درون گل رکھنا. ہستی بستی زمین جانتی ہے، سرخ لاوا درون گل رکھنا. اور منجمد جھیل کیسا لگتا ہے، منجمد جھیل کیسا لگتا ہے، زخم اوپر سے مندمل رکھنا. بہت شکریہ. منجمد جھیل کیسا لگتا ہے، زخم اوپر سے مندمل رکھنا. اور ان درختوں سے میں نے سیکھا ہے، ان درختوں سے میں نے سیکھا ہے، اپنے ہاتھوں پہ اپنا دل رکھنا. ان درختوں سے میں نے سیکھا ہے، اپنے ہاتھوں پہ اپنا دل رکھنا. شاعری اور کاروبار سعود، شاعری اور کاروبار سعود، کانچ اور آنچ متصل رکھنا. شاعری اور کاروبار سعود، کانچ اور آنچ متصل رکھنا. ایک معیار مستقل رکھنا، درد شایان شان دل رکھنا. کیا کہنے. اچھا، اسی آپ کی ایک شعر سے مجھے یہ پوچھنا چاہتا تھا، وہ بات یاد آ گئی
کہ جمیل الدین علی کا ایک شعر ہے کہ خوشا توازن فکر و نظر کے اب مجھ کو، نہ زندگی کی تمنا نہ زندگی سے گریز۔ ہاں ہاں، کیا اچھا شعر ہے۔ جی، تو میں نے یہ آپ کے مزاج میں اور آپ کی شخصیت میں اور آپ کے جو سارے احوال ہیں زندگی کے، تو اس میں یہ چیز میں نے محسوس کیا کہ بہت زیادہ ہے۔ مطلب یہ کاروبار آپ نے اس طریقے سے کیا جیسے کہ کاروبار کو کرنا چاہیے، پورا وقت آپ نے کاروبار کو دیا، گھر کو بھی آپ نے پورا وقت دیا، بچوں کو بھی آپ نے پورا وقت دیا، اور ساتھ شاعری کو بھی، اور پھر اب تو روز بروز یوں کہیے کہ آپ کی جو یوں صلاحیتیں مختلف سمتوں میں وہ امٹ کے سامنے آ رہی ہیں، وہ بڑھتا جا رہا ہے سلسلہ ادب سے تعلق کا۔ پھر آپ نے کمپیئرنگ بھی کی، آپ نے کنڈکٹ بھی کیے، مشاعرے بھی کیے، لوگوں کے انٹرویوز بھی لیے، یہ ساری چیزیں بھی رہیں۔ اچھا، یہ ان سب چیزوں کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، تو وقت کو آپ نے کیسے تقسیم کیا، یہ توازن کیسے رکھ پائے؟ آپ نے خوب بات کی کہ شاعری اور کاروبار سعود کانچ اور آنچ متصل رکھنا، تو یہ تھوڑا سا بتائیے کہ یہ کیسے ممکن ہو؟ میں ہمیشہ سے میرے ذہن میں ایک بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ناظرین تک ہی میری بات پہنچے، ممکن ہے کسی کے دل کی بات سے یہ بات ملتی ہو یا کسی کو فائدہ دے سکے۔ میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاعر ہو یا زندگی کے کسی اور شعبے سے تعلق رکھتا ہو، ایک انسان کو اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اوپر لے جانا چاہیے۔ ایک سائیڈ کو اوپر لے جانا اور باقی سائیڈیں، آپ کی باقی جو شعبے ہیں وہ زمین پر گرے پڑے ہوں اور ایک سائیڈ آپ کی مینار پر چڑھی ہوئی ہوتی ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں۔ میں نے وہ نعیم صاحب وہ شاعر دیکھے ہیں جو بطور شاعر بہت متاثر کن تھے، قابل ذکر تھے، لیکن ان کی باقی حیثیات اتنی پست تھیں کہ آپ ان کو یا تو چھپاتے ہیں یا ان کی طرف سکوت اختیار کر دیتے ہیں۔ میں نے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی کی ایک حیثیت قابل ذکر ہے اور وہ ہے شاعری۔ بحیثیت باپ وہ ناکام ہے، بحیثیت شوہر وہ ناکام ہے، بحیثیت دوست ناکام ہے، انسانی سطح پہ وہ بدترین انسان ہیں، معاملات میں انتہائی برے ہیں، اخلاقی لحاظ سے ان کو کسی بھی درجے میں پسترین درجے میں رکھا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن شاعر بہت اچھے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ زندگی کا یہ شعبہ تو ہمیں اوپر لے جانا ہے، اس میں ریاضت بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے اور ایکسل کرنا ہے، لیکن باقی شعبے زندگی سے تعلق ہی نہیں رکھتے ان کے خیال۔ میرا ایک شعر ہے کہ شاعری میری زندگی ہے مگر، شاعری میری زندگی ہے مگر زندگی صرف شاعری نہیں ہے۔ آہا آہا آہا، کیا کہنے۔ شاعری میری زندگی ہے مگر زندگی صرف شاعری نہیں ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو اگر آدمی اس بات کو دیکھ لے کہ انسان کے اندر وہ جو شعر کے ساتھ ایک پوری زندگی وابستہ ہے، وہ تو اپنی جگہ رہے، لیکن زندگی کی دوسری حیثیات جو ہیں ان کو آدمی اس کے ساتھ ساتھ عرفہ درجے پر پہنچائے۔ میری کوشش یہ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے کہ اگر میں بطور کاروباری شخص کے میرا ایک ذمہ داری ہے تو میں اس میں بھی ایکسل کروں، اس درجے پہ پہنچوں کہ جہاں کوئی مجھے ناکام نہ کہہ سکے۔ اگر میں نثر نگار کی میری ایک جہت ہے تو اس نثر نگار میں بھی میں قابل ذکر قابل توجہ ایک حیثیت بنا لوں۔ اگر میں ایک دوست ہوں تو اس دوست کو بھی لوگ بحیثیت دوست پسند کرتے ہیں۔ اگر میں باپ ہوں، اگر میں شوہر ہوں تو اس کو بھی قدر و منزل سے دیکھا جا سکتا ہو۔ یہ کام نعیم صاحب مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اور لیکن یہ ناممکن نہیں ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں شاعر جو ہے وہ اپنے معاشرے کے ذہین ترین لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو خدا نے کو خاص وصف دیا ہوتا ہے، تحفہ دیا ہوتا ہے۔ وہ ذہین ترین آدمی جب دوسرے شعبوں میں آتا ہے تو وہ بہت سے نمایاں کام کر سکتا ہے جو دوسرے نہیں کر سکتے۔ تو میں تو نہیں یہ کہہ سکتا کہ میں اس میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا، لیکن میں مطمئن ہوں کہ میں جس درجے اس میں
کوشش کر سکتا تھا وہ میں نے کی، اور میں نے زندگی کے مختلف شعبوں میں کوشش کی کہ میں اپنی پوری ذات کو اوپر اٹھاؤں، صرف ایک حصہ مینار پہ چڑھ کر اور باقی کنویں میں نہ گرے رہے۔ سعود صاحب، ایک نظم ہے آپ کی، دل کو لہو لہو کر دینے والی نظم ہے، بچپن کا اتوار۔ جی بالکل جی، تو وہ میں نے بہت شکریہ، خود وہ نظم مجھے بہت پسند ہے، تو وہ میں آپ کے ناظرین کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جی، بچپن کا ایک اتوار، اور یہ میں نے جہاں بھی سنائی ہے میں نے محسوس کیا کہ لوگوں کے اپنی یادداشتیں بھی اس سے ریلیٹ کرتی ہیں، اپنا بچپن بھی اس سے ریلیٹ کرتا ہے۔ بچپن کا ایک اتوار، سریلی قمریاں حق سر رہو گردان کرتی ہیں تو گھر بیدار ہوتا ہے۔ سریلی قمریاں حق سر رہو گردان کرتی ہیں تو گھر بیدار ہوتا ہے، گھنے پیپل سے چھنتی روشنی کی دستکوں سے شرق رویا کھڑکیوں کی آنکھ کھلتی ہے۔ گھنے پیپل سے چھنتی روشنی کی دستکوں سے شرق رویا کھڑکیوں کی آنکھ کھلتی ہے، بچھے بستر سمٹتے ہیں تو کمرے جاگ اٹھتے ہیں۔ بچھے بستر سمٹتے ہیں تو کمرے جاگ اٹھتے ہیں۔ میں ایک پیڑھی پہ بیٹھا ہوں، میں ایک پیڑھی پہ بیٹھا ہوں، گندھے میدے کے ایک پتلے ورق کی سوند پھیلی ہے۔ میں ایک پیڑھی پہ بیٹھا ہوں، گندھے میدے کے ایک پتلے ورق کی سوند پھیلی ہے، میری امی کسی بوتل کے ڈھکنے سے شہابی گول ٹکڑے کاٹتی ہیں اور تکونے بچتی جاتی ہیں۔ میں ایک پیڑھی پہ بیٹھا ہوں، گندھے میدے کے ایک پتلے ورق کی سوند پھیلی ہے، میری امی کسی بوتل کے ڈھکنے سے شہابی گول ٹکڑے کاٹتی ہیں اور تکونے بچتی جاتی ہیں۔ یہ منظر نیم خاموشی کا منظر ایک شراٹے میں ڈھلتا ہے، کڑاہی میں ابلتا آئینہ ان گول ٹکڑوں اور تکونوں کو سنہرے زرد رنگوں میں بدلتا ہے۔ یہ منظر نیم خاموشی کا منظر ایک شراٹے میں ڈھلتا ہے، کڑاہی میں ابلتا آئینہ ان گول ٹکڑوں اور تکونوں کو سنہرے زرد رنگوں میں بدلتا ہے۔ ایک ایسے خواب میں بیدار ہوں جس میں میری امی، میرے ابو، میری بہنیں، میرے بھائی میرے اطراف میں ہیں اور میں ان سے بات کرتا ہوں۔ ایک ایسے خواب میں بیدار ہوں جس میں میری امی، میرے ابو، میری بہنیں، میرے بھائی میرے اطراف میں ہیں اور میں ان سے بات کرتا ہوں، میں ان کو چھیڑتا ہوں، تنگ کرتا ہوں۔ یہ سب باتیں تو ان سے آج بھی ہوتی ہیں، لیکن اس گھڑی، اس وقت، اس دن میں پگھلتے وقت کے اس منجمد ٹکڑے میں ان کو چھو بھی سکتا تھا۔ یہ سب باتیں تو ان سے آج بھی ہوتی ہیں، لیکن اس گھڑی، اس وقت، اس دن میں پگھلتے وقت کے اس منجمد ٹکڑے میں ان کو چھو بھی سکتا تھا۔ ہمارے کہکہوں کی گونج آنگن میں بکھرتی ہے، مہکتی مسکراتی صبح کا ریشم پھسلتا ہے، اور اب اتنے دنوں کے بعد پھر اتوار کا دن ہے، اور اب اتنے دنوں کے بعد پھر اتوار کا دن ہے، جو مجھ کو پالتا تھا اب وہی گھر مجھ میں پلتا ہے، جو مجھ کو پالتا تھا اب وہی گھر مجھ میں پلتا ہے، سنہرے وقت کا ایک منجمد ٹکڑا میرے اندر پگھلتا ہے، اور اب کی بار شراٹا میرے دل سے نکلتا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ نظم ہم نے گفتگو خاصی کی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی شاعری بھی کچھ ریکارڈ ہو جائے، تو وہ پرندہ والی آپ کی ایک غزل ہے۔ جی جی بالکل، آپ کو بڑی پسند ہے، اور وہ مجھے بھی، میری بھی ہے۔ پسندیدہ غزلوں میں ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، اس کے شعر کچھ جو مجھے یاد آتے ہیں پیش جی کرتا جو ہوں۔ یاد آتے ہیں، جی 5-7 اشعار آپ سنا دیجیے۔ عجب قفس تھا، عجب خوش نوا پرندہ تھا، عجب قفس تھا، عجب خوش نوا پرندہ تھا، نہیں وہ دل نہیں ایک دوسرا پرندہ تھا۔ واہ واہ واہ، عجب قفس تھا، عجب خوش نوا پرندہ تھا، نہیں وہ دل نہیں
نہیں وہ دل نہیں ایک دوسرا پرندہ تھا، کلام کرتا ہوا پنکھ پھڑ پھڑاتا ہوا، کلام کرتا ہوا پنکھ پھڑ پھڑاتا ہوا، چراغ بام تھا یا شام کا پرندہ تھا، کلام کرتا ہوا پنکھ پھڑ پھڑاتا ہوا، چراغ بام تھا یا شام کا پرندہ تھا، اور ہر ایک جانتا تھا گرم پانیوں کا سراغ، ہر ایک جانتا تھا گرم پانیوں کا سراغ، سو جو بھی ڈار میں تھا رہنما پرندہ تھا، ہر ایک جانتا تھا گرم پانیوں کا سراغ، سو جو بھی ڈار میں تھا رہنما پرندہ تھا۔ اور شعر سنیے گا کہ روپہلی جھیل کے پہلو میں تھی سیاہ بندوق، روپہلی جھیل کے پہلو میں تھی سیاہ بندوق، اور ان کی سمت اترتا ہوا پرندہ تھا، روپہلی جھیل کے پہلو میں تھی سیاہ بندوق، اور ان کی سمت اترتا ہوا پرندہ تھا، پھر ایک ہوک نے تنہائی دور کر دی میری، پھر ایک ہوک نے تنہائی دور کر دی میری، بہت قریب کوئی دل زدہ پرندہ تھا، پھر ایک ہوک نے تنہائی دور کر دی میری، بہت قریب کوئی دل زدہ پرندہ تھا۔ اور شعر سنیے گا نعیم صاحب کہ اترنے والی تھی کیا شب زمین زادوں پر، اترنے والی تھی کیا شب زمین زادوں پر، سواد شام تھا بے انتہا پرندہ تھا، اترنے والی تھی کیا شب زمین زادوں پر، سواد شام تھا بے انتہا پرندہ تھا، اور عجیب حالت ہجرت تھی وقت ہجر سعود، عجیب حالت ہجرت تھی وقت ہجر سعود، میرے وجود میں پر تولتا پرندہ تھا، عجب قفس تھا عجب خوش نوا پرندہ تھا، نہیں وہ دل نہیں ایک دوسرا پرندہ تھا۔ اچھا، اب آپ کے کالم کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کالم 92 نیوز میں آپ کا چھپتا ہے اور پاپولیرٹی اس نے گین کی ہے، تو اس کا جو آپ نے ڈومین رکھا ہے موضوعات کا، وہ کیا رکھا ہے؟ کالم کا نعیم صاحب یہ ہوا کہ پہلے اس کا تھوڑا سا پس منظر اگر اجازت دے تو بتا دوں، کالم کا تو بات کا سلسلہ تھا، لیکن میں نثر لکھتا بھی تھا اور لکھنا چاہتا بھی تھا بہت عرصے سے، لوگوں کے لیے کچھ فلیپ مضامین لکھنے کا اتفاق بھی ہوتا تھا، کچھ ادبی مضامین بھی، تو نثر مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نثر میں بہت کچھ میں لکھ کر بہت کچھ اظہار تشنا ہے جو میں نثر میں کر سکتا ہوں، تو نثر میں لکھنا چاہتا تھا۔ پھر یہ جب کالم کا ایک راستہ کھلا اور ایک اخبار نے مجھے کہا کہ آپ کالم لکھیں، تو یہ ایک طریقے سے اس خواہش کی تکمیل تھی۔ اچھا، اب کالم کے کوئی نہ کوئی موضوعات ہوتے ہیں مختلف طرح کا، لیکن میں نے اپنا دائرہ بہت بڑا بنایا، میں نے دائرہ اس طرح کا بنایا کہ اس کالم میں سیاسی کالم بھی ہو سکتے ہوں، ثقافتی بھی ہو سکتے ہوں، سماجی بھی ہو سکتے ہوں، ادبی ہو سکتے ہوں، اور سفر نامہ بھی اس کا حصہ ہو، کتابیات بھی اس کا حصہ ہو، یعنی اس دائرے میں بہت کچھ دائرے اندر شامل ہوں۔ تو میں نے شروع ہی سے یہ سوچا تھا۔ اور دوسری بات جو میں نے سوچی تھی کہ کالم کی عمر 1 یا 2 دن یا 1 ہفتہ نہیں ہونی چاہیے، اس کی عمر طویل ہونی چاہیے، اور ہمارے ہاں کالم اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے دن تیسرے دن باسی ہونے لگتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرے سب کالم ایسے ہیں کہ وہ تا دیر زندہ رہیں گے، لیکن میرا خیال ہے، اور میں نے اسی نقطہ نظر کے تحت لکھے ہیں، کہ اس میں سے بیشتر تحریریں ایسی ہیں جو 10 سال بعد بھی ویلڈ ہوں گی اور بہت عرصے کے بعد بھی وہ زندہ رہیں گی۔ میرے خیال میں کالم کی میری، جیسا آپ نے خود فرمایا، بہت پذیرائی ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کوشش یہ کی کہ عام مروج انداز سے ہٹ کر لکھوں، دل کی بات لکھوں، اس میں توازن موجود ہو،
کسی ایک طرف جھکاؤ اس طرح کا نہ ہو کہ جو دل کے خلاف ہو، تو ایک متوازن طریقہ اظہار ہو، اور پھر یہ کہ اس کی ادبی ایک چاشنی موجود ہو، اس میں ادبی ایک حیثیت ہو. تو اس میں اللہ کا شکر ہے مجھے کامیابی ہوئی ہے، اور اب کالموں کا مجموعہ بھی اب ان قریب سلیکشن کے ساتھ وہ آ رہا ہے. اور کوئی نئی کتابیں شاعری کی بھی کوئی جی بالکل، کئی کتابیں نہیں سب تیار ہیں. اچھا. ایک تو سفرنامہ میرا تقریباً تیار ہے، اور مجھے گمان ہے، اور گمان نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ ایک مختلف سفرنامہ ہوگا، اور اس کی اقساط بھی جب چھپتی رہی ہیں تو لوگوں نے بہت پسند. بالکل وہ مختلف تھیں، تو وہ 13-14 ممالک کا سفرنامہ ہے. جی ہاں. ان تمام ممالک کا سفرنامہ تو میں نہیں لکھ سکا جہاں میں نے گیا ہوں، بار بار جانا بھی ہوا ہے جہاں، بہت سے ممالک نہیں لکھ سکا، لیکن کافی ممالک کی اس میں کا سفرنامہ شامل ہے. تو ایک تو وہ سفرنامہ اب تقریباً تیار ہے، مجھے امید ہے کہ اس سال وہ آ سکے گا. دوسرا ادبی مضامین یا فلیپ یا آرا یا کتابوں پر تبصرے یا شخصیات جو چلی جاتی ہیں دنیا سے، ان پر کچھ اپنا تاثرات، یہ سب بھی ایک کتابی کی شکل میں لانا چاہتا ہوں، اور وہ بھی اب تقریباً تیار ہے. پھر کالموں کا ایک انتخاب وہ بذات خود ایک وقی چیز ہوگی میرے خیال میں، تو وہ بھی تقریباً تیار ہے. شاعری کی چوتھی کتاب وہ تیار ہے، تو وہ بھی اب اس سال ممکن ہے کہ وہ نہ آ سکے تو اگلے سال انشاءاللہ وہ آئے گی. تو اس طرح یہ 4 کتابوں پہ آج کل میں کام کر رہا ہوں، اور خدا کرے جلد آ سکے. یہ اچھی خوشی کی خبر سنائی آپ نے کہ ماشاءاللہ اتنی چیزیں جو ہیں پھر ہم پڑھ سکیں گے، اس کو یکجا دیکھ سکیں گے. کالموں کو تو ہم پڑھتے رہیں، اور آپ نے صحیح فرمایا کہ ویسا ہی مجھے لگا کہ بیشتر جو کالم ہیں آپ کے وہ ایک پرپیچول نوعیت کے ہیں، کہ وہ جب جب پڑھے جائیں گے تو لگے گا کہ یہ سارے معاملات آج سے بھی متعلق ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے، خیال رکھنا اس کا اور اس طرح سے اس کو چلنا. بالکل. اچھا، ایک آدھ اور غزل کوئی عطا ہو جائے، تازہ کوئی غزل اپنی سنا دی. تازہ غزل جو آپ کے سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے شاید تازہ ہی ہوگی، کہ یہ وہم وہ ہے جو ہر آدمی کا ہوتا ہے. یہ وہم وہ ہے جو ہر آدمی کا ہوتا ہے، وگرنہ کون جہاں میں کسی کا ہوتا ہے. یہ وہم وہ ہے جو ہر آدمی کا ہوتا ہے، وگرنہ کون جہاں میں کسی کا ہوتا ہے. وہ راستہ ہو محبت کا یا سیاحت کا، تھکانے والا سفر واپسی کا ہوتا ہے. بہت شکریہ. وہ راستہ ہو محبت کا یا سیاحت کا، تھکانے والا سفر واپسی کا ہوتا ہے. اور بڑا کمال ہے خود کو سنبھال کر رکھنا، بڑا کمال ہے خود کو سنبھال کر رکھنا، مگر جو ذائقہ آوارگی کا ہوتا ہے. بڑا کمال ہے خود کو سنبھال کر رکھنا، مگر جو ذائقہ آوارگی کا ہوتا ہے. نیم صاحب، اس میں ایک نعت کا شعر ہے جو خاصا مختلف ہے، وہ بھی پیش کرتا ہوں اسی غزل میں، کہ یہ ایک سبق بھی پیمبر سے روشنی کو ملا. یہ ایک سبق بھی پیمبر سے روشنی کو ملا، کہ سب سے تیز سفر جسم ہی کا ہوتا ہے. یہ ایک سبق بھی پیمبر سے روشنی کو ملا، کہ سب سے تیز سفر جسم ہی کا ہوتا ہے. کہ سب سے تیز سفر، یہ ایک سبق بھی پیمبر سے روشنی کو ملا، کہ سب سے تیز سفر جسم ہی کا ہوتا ہے. اور اس کا مقطع ہے کہ ہر ایک کو دوست بنانا منافقت ہے سعود. ہر ایک کو دوست بنانا منافقت ہے سعود، کسی کا ہوتا نہیں جو سبھی کا ہوتا ہے. ہر ایک کو دوست بنانا منافقت ہے سعود، کسی کا ہوتا نہیں جو سبھی کا ہوتا ہے. یہ وہم وہ ہے جو ہر آدمی کا ہوتا ہے، وگرنہ کون جہاں میں کسی کا ہوتا ہے. نعیم صاحب، ایک اور بالکل تازہ غزل جو چند دن پہلے کی، اگر اجازت ہو تو ضرور مجھے وہ یاد آ رہی ہے، کچھ شعر جو یاد آ جاتے ہیں. جو صرف ایک ہے وہ دوسرا بنے گا نہیں.
واہ واہ، جو صرف ایک ہے وہ دوسرا بنے گا نہیں، خدا بناتے ہو لیکن خدا بنے گا نہیں۔ نہیں، واہ واہ واہ، جو صرف ایک ہے وہ دوسرا بنے گا نہیں، کیا کہنے، کیا کہنے، خدا بناتے ہو لیکن خدا بنے گا نہیں، بنے گا نہیں، اور برا بنا کے تجھے چھوڑ دیں گے سب لیکن، واہ واہ، برا بنا کے تجھے چھوڑ دیں گے سب لیکن تیرے لیے کبھی کوئی برا بنے گا نہیں۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ، برا بنا کے تجھے چھوڑ دیں گے سب لیکن تیرے لیے کبھی کوئی برا، برا بنے گا نہیں۔ واہ اور اس میں شعر دیکھیے گا کہ یہاں مفاد بدلتے ہیں دھوپ چھاؤں کے ساتھ، واہ، یہاں مفاد بدلتے ہیں دھوپ چھاؤں کے ساتھ، تیرا بنایا ہوا بھی تیرا بنے گا نہیں۔ واہ 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 واہ، یہاں مفاد بدلتے ہیں دھوپ چھاؤں کے ساتھ، واہ واہ، تیرا بنایا ہوا بھی تیرا بنے گا نہیں، تیرا بنے گا نہیں۔ کیا بات، پھر عطا ہو، واہ واہ یہاں مفاد بدلتے ہیں دھوپ چھاؤں کے ساتھ، واہ واہ واہ، تیرا بنایا ہوا بھی تیرا بنے گا نہیں۔ نہ گھول شہد تعلق کے زہر میں تو سعود، واہ، نہ کھول شہد، تعلق کے زہر میں تو سعود، واہ واہ، تیرے بنانے سے خوش ذائقہ بنے گا بنے گا نہیں، نہیں، واہ واہ، کیا کہنے، کیا تیرے بنانے سے خوش ذائقہ بنے گا نہیں۔ واہ، بہت خوب۔ اچھا سعود صاحب، روش خوش روی کے 3 برس، دل کی دریا دلی کے 3 برس، روح کی سرخوشی کے 3 برس، حرف سے روشنی کے سبحان 3 اللہ، برس، کیا کہنے، آگہی پروری کے 3 برس، جہد منزل کشی کے 3 برس، عزت باہمی کے 3 برس، مہر و شائستگی کے 3 برس، حرف کار عالمی کے 3 برس، سبحان اللہ۔ حرف کار عالمی کو ہم اس وقت یاد کرنا چاہتے ہیں کہ جب 3ری سالگرہ اس کی ہوئی تھی تو میں نے یہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا، جو کچھ پایا تھا، جو میرا ایکسپیرینس تھا حرف کار عالمی کا، تو وہ یوں میں نے نظم کیا تھا۔ تو اس میں سعود صاحب سلمان باسط صاحب بھی تھے، نسیم سید بھی، اور حمیدہ شاہین بھی ہمارے، عظمیٰ سلیم بھی عظمیٰ تھی، سلیم بھی، نوید رحمان بھی اور تھے، نوید غازی، ہمارے غازی بھی، یہ سب لوگ تھے جو ایڈمن بھی تھے اور چلاتے بھی تھے، اور ضیاء المصطفیٰ ترک صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے اس میں۔ تو اس میں جو ایک شائستگی کا ایک غلبہ تھا، ویسا کم ہی دیکھنے میں آتا اور شاید نہیں دیکھنے میں آتا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس پہ ہم مختلف بحثیں کیا کرتے تھے، ہر طرح کی بات ہوتی تھی، اختلاف کیا کرتے تھے، اور اس اختلاف میں جو مطلب حسن ہوتا تھا، حسن بیان جو اس میں نظر آتا تھا، تو اس میں سبھی یعنی میں یاد کرتا ہوں کہ سبھی ان حدود میں رہتے تھے جسے ہم کہہ سکیں کہ وہ شائستگی کی حدود ہے۔ اچھا، اس میں آپ اس کے بانی چیئرمین تھے، اور کبھی کبھی جب آپ کو کسی تنازع کی وجہ سے اس تنازع کو رفع کرنے کے لیے آپ کو جب خود ڈرانا پڑتا تھا، تو مجھے یاد ہے کہ وہ عبارتیں جو ہیں وہ اب تک مجھے اب یاد تو نہیں ہے ایگزیکٹلی، لیکن ان کی جو شائستگی ہے وہ میں نہیں بھول پاتا کہ بات بھی صحیح کہنی ہے، درست کہنی ہے، اور ہرگز اپنے موقف سے اگر اس کو ہم حق سمجھتے ہیں ہٹنا نہیں ہے، لیکن وہ جو دائرہ ہے شائستگی کا اسے میں رہ کے بات کرنی ہے۔ تو ایک تو اس کو یاد کرنا بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ سب ہم نے کیا، وہ فورم فیس بک پہ بھی تھا ہمارا، اور آن گراؤنڈ بھی ہے، اب بھی تقریبات اس کی ہوتی رہتی ہیں۔ تو وہ جو ایک عبارت کی آپ نے سیکھی کہ اس کو ہر چیز کو ایک خاص دائرے میں رہ کے اپنا معافی ضمیر بھی کہنا ہے، اور ایسے کہنا ہے کہ دوسرا ہرٹ بھی نہ ہو پائے، تو اب اس کی تعریف کرنے کو بھی جی چاہتا ہے۔ اور وہ جو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے کہ آپ محسوس کرتے تھے کہ نثر میں بھی آپ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، تو اس کو تو گویا ایک طرح سے یاد کرنا اور ریکارڈ پر لانا مقصود تھا کہ ماشاء اللہ آپ کے کریڈٹ پہ یہ بہت بڑی ایک ایسی
یوں کہیے کہ ادبی تنظیم نہیں صاحب، آپ نے بہت اچھا کیا یہ بات کیا تھی. ایک تو میں بہت شکر گزار ہوں، یہ اتنی خوبصورت شعر مجھے یاد آ گئے کہ آپ نے وہ تیسری سالگرہ پہ لکھے تھے، اور اس کی سب نے بہت بھرپور داد دی تھی، اور اب اس ریکارڈنگ میں بھی محفوظ ہو گئے. یہ ایک بہت اچھا کام ہو گیا. حرفکار عالمی کا جو آپ نے دیکھا ہے، آپ تو اس کے ابتدا سے ساتھیوں میں، اس کے عینی شاہدوں میں شامل تھے. ہوا یہ تھا کہ فیس بک نے 2010 میں یا شاید 2009 میں یہ آپشن کھولی تھی کہ اس پہ آپ ایک گروپ تشکیل دے سکتے ہیں. یہ پہلی بار ہوا تھا، اور فیس بک اس وقت تجربے کے مراحل سے گزر رہی تھی، اور فیس بک پر اس وقت لوگ کم تھے. میں 2008 میں فیس بک پر آ چکا تھا، تو 2010 میں یہ فیس بک پہ آپشن تھی. تو ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ ابتدائی زمانے میں چونکہ پابندیاں نہیں تھیں، پیرامیٹر سیٹ نہیں تھے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ سوشل میڈیا کا استعمال بھرپور کیسے ہو سکتا ہے، تو وہاں مسلکی، مذہبی، ادبی، نظریاتی جھگڑے اتنے تھے اور اتنے برے تھے کہ وہاں پر جانا ایک مصیبت بن جاتا تھا. اور وہاں پر ہر وقت یہ جھگڑے آپ کو فیس بک پہ نظر آتے تھے، اور فیس بک اس کا کوئی تدارک نہیں کر پاتا تھا، کیونکہ کوئی ایسے شروع کے دن تھے اور کچھ اس کی چیزیں، پابندیاں سیٹ نہیں تھیں. اب تو آپ بات کریں تو وہ بلاک بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت ایسی کوئی سچویشن نہیں تھی. میں اس وقت بھی یہ سمجھتا ہوں اور آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا اچھا اور برا دونوں استعمال ہو سکتے ہیں. تو سوشل میڈیا اپنی ذات میں نہ اچھا ہے نہ برا ہے، یہ اس کے استعمال کرنے پہ ہے کہ آپ کتنا بہتر استعمال کرتا ہے. تو میں سمجھتا تھا کہ فیس بک کا جو میڈیا ہے، یا مزید سوشل میڈیا کے اور فورمز جو ہیں، اس میں اس کو تربیت اور تعلیم کے لیے بہت مؤثر طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. تو جب 2010 میں یہ آپشن کھلی تو مجھے خیال آیا کہ ایک ایسا گروپ تشکیل دیا جائے جہاں شعری تربیت بھی ہو نوواردوں کی، اور پرانے دوست بھی آپس میں گپ شپ کر سکیں، علمی مذاکرے مباحثے بھی ہوں، اور اس میں اس طرح کے پھڈے باز اور جھگڑالو لوگ نہ ہوں جو ہر فورم کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. تو اس فورم میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بڑی احتیاط سے لوگ چنے تھے، بڑے سنجیدہ مزاج، بڑے علمی مزاج، اور اس میں ہم نے بڑی علمی بحثیں کرائی تھیں. ہم تقریباً 5 سال وہ فورم چلاتے رہے، اور 2015 میں ہم نے اس کو فریز کیا فیس بک پر. عملی شکل میں وہ ابھی بھی رواں چل رہا ہے. تو وہ حرفکار میں ابھی بھی کوئی صاحب چاہیں تو اس پر ورڈ سمتھ انٹرنیشنل کے نام سے یا حرفکار عالمی کے نام سے اس کو تلاش کر کے فیس بک پر اس کی بحثیں پڑھ سکتے ہیں. اس کے وہ ساری، اچھا ہم نے لوگوں کی تقریبات کی، یادگار دن منائے، لوگوں کے بارے میں تعارفی شذرے لکھے، اس میں بہت کچھ ہم نے اس پہ کیا، اور میں اس پہ بڑا فخر محسوس کرتا ہوں. اور جیسا کہ آپ نے خود محسوس کیا کہ ایک شائستگی اور اس میں ایک علمی مباحثے کا اس میں ایک ماحول تھا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اس سے باہر جو دنیا تھی اس میں جھگڑے تھے سارے. حرفکار کے اندر مباحثے تھے، مذاکرے تھے، اختلاف تھے، لیکن جھگڑے نہیں تھے. تو بڑے بڑے نامور لوگ اس کے ساتھ شامل تھے. نسیم سید کینیڈا سے وہ شامل رہی ہیں، حمیدہ شاہین شامل رہی ہیں، ڈاکٹر عظمیٰ سلیم، نوید الرحمن غازی، سلمان باسط، اور کئی لوگ، بلال بھی تھے ہمارے ساتھ، ارشد لطیف تھے، انعام ندیم تھے. لیکن ہم سب نے آہستہ آہستہ ایک بات ضرور محسوس کی یہ 4-5 سال اس کو چلانے کے بعد. یہ جن لوگوں کے نام میں نے لیے یہ سب اپنی زندگی میں مصروف لوگ تھے، اور ادبی زندگی بھی ان کی ایسی تھی کہ یہ اپنے نام سے پہچانے جاتے تھے. ان سب کے لیے فیس بک پر وقت نکالنا مشکل سے مشکل تر ہو رہا تھا بطور منتظم. ان کی اپنی تخلیقی سرگرمیاں متاثر ہو رہی تھیں. خود میرا یہ حال تھا کہ میں اپنی کتابیں ترتیب دینا چاہتا تھا، کچھ کام کرنا چاہتا تھا، لیکن فیس بک سے فراغت ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ ہم اپنا کچھ ذاتی کام کر سکیں. تربیت ہم نے وہاں لوگوں کی بہت کی، تعلیم بہت اچھی ہم نے دی، لوگوں نے سیکھا بہت، اور اس میں دوست قریب بہت آئے ایک دوسرے کے. لیکن مجبوری تھی وقت کی، اس کی وجہ سے ہمیں فیس بک پر وہ فریز کرنا پڑا.
اور اب عملی طور پر وہ ماشاءاللہ اب تک چل رہا ہے۔ اچھا، آپ اپنی کوئی غزل اور بھی ہمیں سنا سکتے ہیں؟ میں پیش کرتا ہوں ہاں، وہ ضرور کر دیجیے تاکہ آپ کی 5-7 چیزیں جو ہیں وہ ضرور ہمارے پاس۔ جی نعیم صاحب، یہ میری کتاب ہے جل پری، جو میرا تیسرا شعری مجموعہ ہے۔ یہ اتفاق سے میرے سامنے ہے، تو میں ناظرین کو بھی یہ سامنے دکھا دوں۔ یہ تیسرا مجموعہ ہے، اور اس سے میں ایک غزل، یہ اصل میں 2 غزلہ ہے، لیکن میں اس میں سے منتخب کچھ شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کے ناظرین کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ گزارنے سے کوئی دکھ گزر نہیں جاتا، گزارنے سے کوئی دکھ گزر نہیں جاتا، سو وہ بھی جا تو چکا ہے مگر نہیں جاتا۔ گزارنے سے کوئی دکھ گزر نہیں جاتا، سو وہ بھی جا تو چکا ہے مگر نہیں جاتا۔ جو عکس تھے وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جو عکس تھے وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جو آئینہ ہے مجھے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ جو عکس تھے، بہت شکریہ، جو عکس تھے وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جو آئینہ ہے مجھے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ شعر سنیں کہ جہاں خلوص میں گرہیں دکھائی دینے لگیں، جہاں خلوص میں گرہیں دکھائی دینے لگے، میں اس کے بعد وہاں عمر بھر نہیں جاتا۔ جہاں خلوص پہ گرہیں دکھائی دینے لگیں، میں اس کے بعد وہاں عمر بھر نہیں جاتا۔ شعر سنیں کہ اسی لیے تو میرے دوست بھی ہیں میرے عدو، اسی لیے تو میرے دوست بھی ہیں میرے عدو، میں دل پہ جاتا ہوں اور بات پر نہیں جاتا، میں دل پہ جاتا ہوں اور بات پر نہیں جاتا، اسی لیے تو میرے دوست بھی ہیں میرے عدو، میں دل پہ جاتا ہوں اور بات پر نہیں جاتا۔ وہ برف پوش محبت ادھر نہیں آتی، اور اس پہاڑ کا لاوا ادھر نہیں جاتا۔ وہ برف پوش محبت ادھر نہیں آتی، اور اس پہاڑ کا لاوا ادھر نہیں جاتا۔ اور سلگتے دیکھے تھے بچپن میں آپ دیدہ چراغ، اور آج تک میرے دل سے اثر نہیں جاتا۔ سلگتے دیکھے تھے بچپن میں آپ دیدہ چراغ، اور آج تک میرے دل سے اثر نہیں جاتا۔ ہوائے دل میرا شوق سفر نہیں جاتا، ہوائے دل میرا شوق سفر نہیں جاتا، ادھر بھی جاتا ہوں رستہ جدھر نہیں جاتا۔ ہوائے دل میرا شوق سفر نہیں جاتا، ادھر بھی جاتا ہوں رستہ جدھر نہیں جاتا۔ قیام جیسی کوئی حالت سفر ہے میری، شعر سنیں سر کہ قیام جیسی کوئی حالت سفر ہے میری، ہوا میں جیسے پرندہ ٹھہر نہیں جاتا۔ قیام جیسی کوئی حالت سفر ہے میری، قیام جیسی کوئی حالت سفر ہے میری، ہوا میں جیسے پرندہ ٹھہر نہیں جاتا۔ بہت قریب ہے گرچہ دماغ سے میرا دل، مگر میں کام کے وقفے میں گھر نہیں جاتا۔ یہ وہی بات توازن والی آئی، کیا کہنا۔ بہت قریب ہے گرچہ دماغ سے میرا دل، مگر میں کام کے وقفے میں گھر نہیں جاتا۔ یہ بھی شعر سنیں کہ میں قبل ہجر زمانوں میں زندہ ہوں میری جان، میں قبل ہجر زمانوں میں زندہ ہوں میری جان، سو اب بھی تجھ سے بچھڑنے کا ڈر نہیں جاتا۔ میں قبل ہجر زمانوں میں زندہ ہوں میری جان، سو اب بھی تجھ سے بچھڑنے کا ڈر نہیں جاتا۔ اور مقطع ہے کہ ایک ایسے پیڑ کا فاصل ہے میرا عشق سعود، ایک ایسے پیڑ کا فاصل ہے میرا عشق سعود، جو مر تو جاتا ہے لیکن بکھر نہیں جاتا۔ ایک ایسے پیڑ کا فاصل ہے میرا عشق سعود، جو مر تو جاتا ہے لیکن بکھر نہیں جاتا۔ گزارنے سے کوئی دکھ گزر نہیں جاتا، سو وہ بھی جا تو چکا ہے مگر نہیں جاتا۔ فاصل کے استعمال سے مجھے ایک قطعہ یاد آیا
کہ زیادہ رد و قد مت کیجیے گا، نئی باتوں کو رد مت کیجیے گا، کیا کہنے، یوں ہی پروان چڑھتی ہیں زبانیں، واہ، طلب ہر دم سند مت کیجیے گا، واہ واہ واہ، تو یہ جو استعمال میں دیکھ رہا ہوں بہت آپ کا شکریہ۔ فاصل کا، اور کیا نگینے کی طرح آیا ہے یہاں استعمال، بہت خوبصورت۔ اچھا، اس میں آپ نے سفر کا ذکر آیا 2-3 اشعار میں، تو ایک سوال جو میں نے آپ کے انٹروڈکشن میں ایک پیدا ہوا تھا میرے ذہن میں، وہ میں آپ سے پوچھے لیتا ہوں کہ ایک ایک بار کہیں جانا وہ تو قابل معافی ہے، لیکن یہ جو آپ نے بار بار بعض ملکوں کے پھیرے لگائے ہیں، تو یہاں ایک سوال سا پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پھیرے ہیں، بار بار کے پھیرے، یہ کس لیے لگے تھے؟ اصل میں سفر مجھے ہمیشہ سے پسند ہے نعیم صاحب، میری مزاج میں نئی زمینیں دیکھنا، نئے لوگوں سے ملنا، نئے موسموں کو چکھنا، نئے ذائقوں سے روشناس ہونا، نئی تہذیبیں دیکھنا، میں اس کا اسیر رہا ہوں اور ابھی تک ہوں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے بہت کچھ دنیا دیکھ لی، بہت لوگوں نے بہت زیادہ سفر کیے ہیں، لیکن میں نے بہت دنیا دیکھی بھی ہے۔ تو میں جب کوئی مجھے موقع ملا، میں نے اس کو ضائع نہیں جانے دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے نئے علاقوں، نئے شہروں، نئے ملکوں کو، نئے بر اعظموں کو دیکھنا ہمیشہ سے میری فینٹیسی میں شامل رہا، میرے خواب میں شامل تھا۔ اب بہت سی جگہوں پر تو مجھے یہ سہولت ملی کہ مجھے مشاعروں میں دعوت دی گئی، بلایا گیا، اور بعض دفعہ ایک شہر میں 10 بار بلایا گیا، تو میرا بہت جانا ہوا، تو مشاعروں کے ذریعے ان علاقوں سے میرا تعارف ہوا، وہاں جانا ہوا۔ مشاعرے، کانفرنسز یا ادبی سیمینارز، یہ ایک حوالہ رہے ہیں میرے سفر کا۔ اس میں پاکستان کے اندر کے بھی سفر ہیں اور پاکستان کے باہر کے بھی۔ پھر ایک وسیلہ میرا کاروبار رہا۔ کاروبار میں ہم ایکسپورٹر بھی ہیں، امپورٹر بھی ہیں، تو بہت سی دفعہ وہ میں نے اس کا مشاہدہ کیا، اس محاورے کا، وہ کہتے ہیں نا بزرگ، سفر وسیلہ ظفر، تو وہ میں نے مشاہدہ کیا کہ کسی خاص ارادے سے، کاروباری مقصد سے میں نے کوئی سفر کیا تو خدا نے اس میں برکت ڈالی، اور اللہ نے اس کو بہت میرے لیے فائدہ مند بنایا، تو کئی بار جانا ہوا۔ تو وہ موقع بھی اگر کوئی ایسا ملا تو میں نے پھر وہ دیکھنے کا، اس جگہ کو دیکھنے کا موقع کیا۔ اور تیسرا وہ تھا جو خالص نری سیاحت تھی، اس میں کاروباری مقصد بھی نہیں تھا اور ادبی بھی کوئی اس کا حوالہ نہیں تھا، لیکن بس مجھے شوق تھا وہ جگہ دیکھنے کا، لہٰذا جب کوئی مجھے موقع ملا، وسائل پیدا ہوئے یا اچھی کوئی کمپنی مجھے نظر آئی، تو پھر میں نے وہاں کا ارادہ کیا اور وہاں دیکھا۔ تو یہ تینوں چیزیں گڈمڈ ہوتی رہی، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور میں پھر جس طرح میری طبیعت میں نا فطرت سے محبت شامل ہے، فطری چیزوں سے، نیچر سے وہ محبت ہے، تو وہ سفر اس کا ایک وسیلہ یہ بھی بن جاتا ہے۔ تو میں اس سفر نامے بھی لکھتا رہا ہوں، ذہن میں بھی محفوظ ہیں، اور نوٹس بھی بعض جگہوں پہ لکھتا رہا ہوں، تو وہ سفر نامے اب تقریباً تیار ہیں، اور اگرچہ وہ اس میں تمام ملکوں کے سفر نہیں ہوں گے، لیکن کافی کچھ ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ یہ بہت مختلف سفر نامہ ہوگا۔ یقیناً انشاءاللہ۔ جناب، بہت اچھی نشست ہماری رہی، بڑی عمدہ گفتگو آپ نے فرمائی حسب توقع، کیونکہ آپ صاحب علم آدمی ہیں، بہت پڑھتے ہیں۔ آپ نے اپنی گفتگو میں بھی بتایا کہ بغیر پڑھے آدمی کا نہ اسلوب بن سکتا ہے، نہ وہ آدمی کی سوچ میں گہرائی آ سکتی ہے، تو وہ آپ کے پڑھنے کا، آپ کا جو ایک ذوق ہے علمی، اس کا وہ فائدہ ہمارے ناظرین کو بھی یقیناً ملا، مجھے بھی ملا۔ میں تو شکر گزار ہوں آپ کا بھی کہ آپ نے ایک طالب علم کی باتیں سنی، اور اگر اس میں کوئی کام کی بات تھی تو وہ میرے لیے خوشی کی بات ہے، لیکن یہ ظاہر ایک طالب علم کی باتیں ہیں، تو ممکن ہے کچھ ایسی بات بھی گفتگو میں آ گئی ہو کہ جس سے ناظرین متفق نہ ہوں یا اس سے اختلاف رکھتے ہوں۔ بہرحال یہ جو میرے دل کی بات تھی میں نے پیش کی، اور اس کا آپ کے لیے میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا بھی اور وافی نیٹ ورک کا بھی۔ بہت شکریہ۔ میں ایک شعر پر اگین، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جسٹ ہے آپ کی شخصیت کو، اگر ہم دیکھیں اس پر ہی بات
پھر ختم کرنا چاہوں گا کہ خوشا توازن فکر و نظر کہ اب مجھ کو نہ زندگی کی تمنا نہ زندگی سے گریز۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ اب اپنے میزبان ضیاء الدین نعیم کو اجازت دیجیے ناظرین، انشاءاللہ جلد ہی کسی اور محترم شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ہمارے پروگرام آپ کو کیسے لگتے ہیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا، اور اگر اچھے لگتے ہیں تو انہیں اپنے پیج پر شیئر بھی فرمائیے۔ والسلام فی امان اللہ۔